گزری جو قتل گاہ سے زینب جگر فگار آنکھیں لہو لہو تھیں، بدن پر غموں کا بار، لاشوں کو دیکھ دیکھ کے روتی تھی زار زار، کہتی تھی جلد آئیے یا شاہ ذوالفقار۔ کیسے بتاؤں کیا میرے دل پر گزر گئے، ہو لاشیں پہ بے وطن کے جو میں ننگ سر گئی، ہائے بابا غربت میں قتل ہو گیا مظلوم بے کفن، میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشاں بہن بہن، تیروں پہ تھا رکھا ہوا لاشاں حسین کا، ڈوبا غالغوں میں تھا کرتا حسین کا، آواز تھی حسین کی بہن نا کفن کفن، میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشاں بہن بہن، آئی ناراض دو گھڑی پردیس کی فضا، رکن شہید ہو گیا، میرا گھر اجڑ گیا، پردیس دیس غیر کا اپنا وطن وطن، میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشاں بہن بہن، ایک دل پہ داغ میں نے 72 اٹھا لیے، اور کچھ داغ میں نے قلب کے اندر چھپا لیے، چھپتے نہیں چھپانے سے داغ رسن رسن، میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشاں بہن بہن، برچھی کلیجے علی اکبر میں جب لگی، اور بابا کو دی صدا کبھی آواز
مجھ کو دی، کہتا تھا سینہ تھام کے اماں چبھن چبھن، میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن، بابا حسن سے بابا حسین شہید تک، بابا عامر شام سے دور یزید تک، لوٹا ہے اہل شام نے بابا چمن چمن، میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن۔ جزاک اللہ۔ فرح نقوی ہمارے ساتھ موجود تھی جو ثنا خواں ہیں، بہت خوبصورت انہوں نے کلام پڑھا، اور آج ہم بات کرنے والے ہیں کربلا کے واقعے کے حوالے سے۔ بہت بڑا ہم سب کے لیے سبق آموز یہ واقعہ، جس میں حق اور باطل آمنے سامنے کھڑے ہوئے اور حق جیت گیا، باطل کو بری طریقے سے شکست دی۔ امام حسین اور ان کے قافلے نے، آپ یہ سوچیں کہ اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے شہید ہو کر اس کے بعد ہمارے لیے یہ ایک بہت بڑا سبق دیا کہ حق جو ہے وہ کہیں پر بھی ہمیشہ جیتتا ہے۔ اور آپ کو آگے یہ بھی بتائیں کہ کسی بھی تحریک کو مستحکم بنانے کے لیے خواتین کا کردار بہت اہم ہوتا ہے، اور آج ہم اس خواتین کے کردار کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں میں ان کا تعارف کروا دوں۔ سب سے پہلے تو ڈاکٹر ثروت عسکری صاحبہ ہیں، ریلیجس اسکالر ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ اور ہمیں جہاں شاہ نے جو جوائن کیا ہے، یہ بھی مذہبی اسکالر ہیں، ان سے بھی ہم بات کریں گے۔ ہیلو جی، السلام علیکم، آن لائن ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، آپ بھی ہمارے ساتھ شو میں شامل رہیں گی۔ سب سے پہلے میں آؤں گی ثروت آپا کی طرف، اور واقعہ کربلا کے بعد حضرت امام حسین کے قافلے کی خواتین کا جو کردار رہا ہے اس پر آپ روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آج امام حسین علیہ السلام کے چہلم کے موقع پر آپ کی خدمت میں، آپ کی پوری ٹیم کی خدمت میں، اور آپ کے توسط سے تمام عالم اسلام کو، آپ کے تمام ناظرین کو، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں، اور شہزادی کونین جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت پیش کرنا چاہتی ہوں، اس لیے کہ آج تمام عالم اسلام امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا چہلم منا رہی ہے۔ جب بھی کوئی انسان اس دنیا سے گزر جاتا ہے تو ایک مرتبہ اس کا سوئم ہوتا ہے، ایک مرتبہ 10واں ہوتا ہے، ایک مرتبہ 20واں ہوتا ہے، اور ایک ہی مرتبہ چہلم ہوا کرتا ہے۔ مگر یہ 1400 برس سے جو مسلسل گردان کی جا رہی ہے، یہ ایک عشق اور جنون کی داستان ہے، اور اس عشق اور جنون کی داستان میں ہم کو خواتین کا کردار بہت زیادہ اہمیت کا حامل نظر آتا ہے۔ ہم جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی شخصیت پر بہت بات کرتے ہیں، بی بی ام کلثوم سلام اللہ علیہا کی شخصیت پر بہت بات کرتے ہیں، لیکن میں کہتی ہوں کہ صرف خانوادہ زہرا کی بیٹیوں پر بات نہیں کرنی چاہیے، بلکہ خانوادہ زہرا کی بہوؤں پر بھی بات کرنی چاہیے، اور وہ خواتین جن کا تعلق ہی نہیں ہے خانوادہ زہرا سے، چلو سلام کرے اس کے آستانے کو، حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو، شہزادی کونین جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گھرانے کی شخصیت کچھ ایسی تھی، لیکن جو خواتین باہر سے اس قافلہ حسینی میں آ کر شامل ہوئیں ان کا کردار بھی بہت عظیم ہے۔ حضرت زہیر بن قین کی زوجہ، حضرت زہیر بن قین اہل سنت مسلک سے تعلق رکھتے تھے۔ روایت یہ کہتی ہے کہ جب امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے ان کو اپنے ساتھ بلایا اور حضرت زہیر بن قین کربلا کی جانب جانے لگے تو آپ نے اپنی زوجہ سے فرمایا کہ میں تمہیں طلاق دے کر جانا چاہتا ہوں، اس لیے کہ مجھے پتہ ہے کہ امام علی مقام کو جب شہید کر دیا جائے گا تو اس کے بعد مستورات کے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ تو زہیر ابن قین کی زوجہ نے کہا کہ واہ زہیر، جب تک جہنم کے راستے پہ تھے مجھے ساتھ رکھا، اور جب جنت کے راستے پہ جا رہے ہو تو مجھے میرا ساتھ چھوڑ دو گے۔ تو اور ایک اور کردار ہے وہاب کلبی کی، مادر وہاب کلبی کی، جس کو شادی کر کے آ رہی تھی اپنے بیٹے کی۔ اچھا، جب شادی کر کے آتے ہیں تو کچھ امنگیں، کچھ آرزویں، کچھ دوسری ہوا کرتی ہیں،
ماں کے جذبات کچھ اور ہوا کرتے ہیں۔ اب جب کرسچن یہ تھے، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں تھا، اور جس وقت یہ کربلا کے مقام پر پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ جیسے دو لشکر ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔ مادر وہاب کلبی نے اپنے بیٹے وہاب کلبی سے کہا کہ جا کر دیکھ کر تو آؤ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے۔ اب وہاب کلبی جب آئے تو کہا کہ ایک جانب لشکر یزید ہے، لاکھوں کا لشکر، اور دوسری جانب حسین ابن علی اپنے چند نفوذ 72 قدسیہ کے ساتھ موجود ہیں۔ بس یہیں پر وہاب کلبی کی ماں نے کہا کہ ہمارا منزل اختتام پذیر ہوتی ہے، اور اپنے بیٹے سے کہا کہ تم جاؤ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام پر اپنی جان قربان کرو۔ تو روایت یہ کہتی ہے کہ جب وہاب کلبی کی شہادت ہو گئی تو فوج یزید نے ان کا سر کاٹ کر ان کی ماں کی طرف پھینکا، اور ان کی ماں نے اس سر کو واپس پلٹا دیا کہ جو چیز ہم صدقہ کر دیا کرتے ہیں وہ واپس نہیں لیتے ہیں۔ یہ ایسی مثالیں ہیں ان خواتین کی، ان مستورات کی، جو کہ کربلا سے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی قربانی کے بعد امام حسین علیہ السلام کا کام ختم ہو گیا۔ اب اس کے بعد کام ہے جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کا، اور یہ عورتیں جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کے ساتھ موجود ہیں۔ نہ انہوں نے امام حسین علیہ السلام کی موجودگی میں یہ کہا، کوئی بھی کہہ سکتا تھا نا کہ آپ نے یہ قدم کیوں اٹھایا، اگر آپ یزید کی نعوذ باللہ من ذالک بیعت کر لیتے تو یہ ہمارے ساتھ حالات نہیں، کسی خاتون نے کچھ نہیں کہا۔ اور جب امام علی مقام مقتل کربلا میں شہید ہو گئے، اس کے بعد جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ بازاروں میں، درباروں میں، زندانوں میں مقید ہوئیں، اور یہ تمام کی تمام خواتین جو کہ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کی ان مصیبتوں میں شریک تھیں۔ آپ بازاروں میں بھی گئی ہیں، یہ تمام خواتین دربار میں بھی گئی ہیں، یہ تمام خواتین زندان میں مقید ہوئی، مگر اس کے باوجود جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کی حیثیت ایک سید و سردار کی تھی، اور ایسی منفرد وہ شخصیت نظر آتی ہے جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کی کہ باوجود اس کے کہ آپ ایک عورت تھیں، مگر اس زمانے میں بھی قبل از کربلا بھی جناب زینب سلام اللہ علیہ کا ایک مضبوط کردار نظر آتا ہے، اور کربلا کے واقعے میں بھی جناب زینب سلام اللہ علیہ کا ایک مضبوط کردار نظر آتا ہے، اور کربلا کے واقعے کے بعد صرف زینب ہی زینب نظر آتی ہیں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے! یہ وہ مثالیں ہمارے لیے جو عورت کے مقام کو کہتے ہیں نا کہ عورت کا مقام یہ مضبوطی دیتی ہیں، اور یہ سب آج کا ہم کہتے ہیں نا کہ آج کل کی جنریشن کے حوالے سے بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے ساتھ جہاں شاہ موجود ہیں، ان سے بھی ہم بات کریں گے خواتین کے کردار کے حوالے سے کہ آج کل بھی آپ یہ دیکھیں یہی جو کردار ہیں ان کو ہم کیسے امپلیمنٹیشن اپنی زندگیوں میں لا سکتے ہیں۔ جی بہت بہت شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ تمام ہی دیکھنے والوں کو میری جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس طرح سے آپ نے بات کی، جس طرح آپا نے بھی شروعات کی کہ جس طرح اس واقعے کی بات ہے، اگر میں تھوڑا سا اس کے حوالے سے لے کر چلوں تو کربلا کا جو واقعہ ہے یہ نہ تو عاشوراء پر ختم ہوا تھا، نہ عاشوراء سے پہلے اس کا کس طرح سے اس کا جو آغاز تھا، اگر اس کو سمجھ لیں کہ یہ عاشوراء سے پہلے 28 رجب 60 ہجری سے یہ شروع ہو گیا تھا، اور یہ عاشوراء پہ ختم بھی نہیں ہوا، یہ رہتی دنیا تک چلتا رہے گا، اور وہ کس طرح سے یہ تحریک چلتی رہے گی، اس میں سب سے زیادہ سر فہرست اور جن ہستی کے سر پر اس کا صحرا جاتا ہے وہ ظاہر سی بات ہے، جس طرح ہم بار بار تذکرہ کر رہے ہیں کہ سیدہ زینب علیہ السلام، سیدہ سکینہ بنت الحسین علیہ السلام، یا سیدہ ام کلثوم علیہ السلام، ان سب کے کرداروں کو آپ اس میں جو ہے نا بہت زیادہ ایک پرومیننٹ پاتے ہیں، اور یہ ظاہر سی بات ہے خواتین ہیں۔ ایک معاشرے کی بہتر تکوین میں اللہ رب العزت نے خواتین کے کردار کو بے حد نمایاں رکھا ہے، اور ان کا بے حد اہم کردار ہے۔ وہ اہم کردار کس طرح سے ہے کہ خاتون جو ہے نا وہ سب سے پہلے ایک بیٹی ہوتی ہے، پھر وہ ایک بہن ہوتی ہے، پھر وہ ایک ماں ہوتی ہے، پھر وہ ایک بیوی ہوتی ہے، اور ہر شعبے میں ہر لحاظ سے ایک اپنا الگ منفرد کردار ہوتا ہے جو کہ بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ اگر ایک معاشرے میں خاتون کی موجودگی نہ ہو تو وہ معاشرہ انکمپلیٹ ہے، وہ معاشرہ
ایک تکمیل تک پہنچ ہی نہیں سکتا، اپنے کمال تک پہنچ ہی نہیں سکتا ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ اگر ایک عورت کی صحیح تربیت کر دی جاتی ہے تو وہ ایک پورے معاشرے کو لے کر چل رہی ہوتی ہے، اور اسی کی وجہ سے یہ پورا ایک معاشرہ جو ہے وہ بن رہا ہوتا ہے۔ اور یہاں پہ بھی ہمیں یہی چیز ملتی ہے کہ جس طرح سے شہداء اتنی کثیر تعداد میں جو ہے وہ جو اہل بیت کے جو رجال تھے، جو مرد حضرات تھے، وہ سب شہید ہو گئے تھے، تو بعد میں خواتین کے ساتھ سب سے پہلے چیز یہ دیکھی جائے، اس چیز کو میں ایڈ کر دوں اپنی بات کمپلیٹ کرنے سے پہلے، کہ خاتون کو ہمارے ہاں صنف نازک کہا جاتا ہے، ایک کمزور جو ہے وہ ایک ہستی کے حوالے سے ہمارے ذہنوں میں اس کو ایک پورٹرے کیا گیا ہے۔ لیکن یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ جہاں پر اتنا غم، جہاں پر اتنی تکلیف اور مصائب، خیمے جلا دیے جا رہے ہیں اور کس طرح سے اذیت دی جا رہی ہے، چادریں کھینچی جا رہی ہیں، اور کس طرح کے مظالم اور اپنوں کو کس طرح سے خون میں لپٹا ہوا دیکھا جا رہا ہے، اس کے باوجود وہی خواتین اس تحریک کو مد نظر رکھتے ہوئے، اس مشن کو مد نظر رکھتے ہوئے آگے بڑھ رہی ہیں اور ہمت نہیں ہار رہی ہیں۔ وہاں پہ جا کے پھر شام اور کوفہ کے درباروں میں وہ اپنے جو ہے وہ خطبات بھی دے رہی ہیں اور اس تحریک کو بعد میں بھی آگے چلا رہی ہیں۔ تو یہ دیکھا جائے کہ یہ ایک عورت کو نازک نہ سمجھا جائے کہ اگر ایک عورت کچھ کرنے پر آ جاتی ہے تو وہ کیا کچھ نہیں کر سکتی ہے۔ یہاں سے ہمیں وہ سبق ملتا ہے کہ آج کے دور کی خاتون کو یا آج کے دور کی جو عورت ہے ان کو ان ہستیوں سے سبق لینا چاہیے کہ اگر آپ اس سے پہلے بھی دیکھیں تو صفیہ بنت عبد المطلب کو بھی اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے بھی جنگوں میں اپنا کردار نبھایا ہے۔ الخنساء کی اگر آپ قربانیوں کے اوپر دیکھیں تو ان کی بھی قربانیاں، تماضر رضی اللہ عنہ کی بھی اگر آپ قربانیوں کو دیکھیں تو ان کی بھی قربانیاں، ایسی ایسی خواتین جو جنگوں میں اپنے پورے اہل خانہ کو، 4 بیٹوں کو شہید کر کے اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے کر بھی اس کے بعد بھی وہ پوری طرح سے شہامت سے کھڑی ہوئی ہیں اور اپنے مشن کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ یہ انہی کی قربانیاں ہیں کہ آج تک اس بات کا تذکرہ میں اور آپ کر رہے ہیں۔ ہماری زبانیں یا ہم اس لائق بھی نہیں ہیں کہ ہم ان کا تذکرہ کس طرح سے کر سکیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم کر رہے ہیں، اور یہ ہمارے لیے قابل فخر بات ہے، اور یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، اور رہتی دنیا تک بھی ان کا نام زندہ رہے گا اور مشعل راہ رہے گا ہمارے لیے بے شک۔ جی بہت بہت شکریہ۔ ابھی ہم بریک کی جانب جائیں گے، بریک کے بعد واپس ملتے ہیں، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ جی ناظرین، ایک بار پھر ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں اور ہمارے ساتھ ریلیجس اسکالرز بھی ہیں۔ تو میں اب سبرت آپا کے پاس آؤں گی، ان سے بات کروں گی۔ اربعین واک میں ہر عمر کی خواتین اور بچے شامل ہوتے ہیں، اور اس میں جو جذبہ اور احساس ہوتا ہے اس کے بارے میں ضرور بتائیں۔ اربعین واک نجف سے کربلا یعنی 2 سٹیز کے درمیان میں جو واک کی جاتی ہے اسے ہم اربعین واک کہا کرتے ہیں، یعنی جسے ہم عربی زبان میں مشی کہا کرتے ہیں، اور پیدل چلنے کو واک ایک طریقے سے ہے۔ اور سب کی نظر کربلا معلیٰ کی جانب ہوتی ہے، لبیک یا حسین کی صدائیں سب کی زبانوں پر ہوا کرتی ہیں۔ اور میں بالخصوص ان خواتین کا تذکرہ کرنا چاہتی ہوں کہ جو کہ وہاں کی مقامی خواتین ہیں۔ پوری دنیا سے خواتین جاتی ہیں، اربعین واک میں شریک ہوا کرتی ہیں، لیکن وہ خواتین، ان کے جذبے کس قدر جوان ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے گھروں کا سامان نکال کر باہر رکھ دیا کرتی ہیں۔ اپنی بیٹیوں کے جہیز کا سامان جو ہے وہ پہلے ظاہر استعمال کر لیں، امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے زوار استعمال کر لیں، اس کے بعد اس کے اندر کمبل بھی ہوتے ہیں، اس کے اندر کھانے پینے کے برتن بھی ہوا کرتے ہیں، تو پہلے زوار استعمال کر لیں اور اس کے بعد اس کو، تو یہ ایک خواتین کا ایسا جذبہ ہے۔ اور 1400 برس سے خواتین نے، میں کہتی ہوں کربلا کا واقعہ ایسا ہے، جب 28 رجب کو امام حسین علیہ السلام مدینے سے چل رہے تھے تو بڑے بڑے سرکردہ لوگ آئے، انہوں نے کہا کہ فرزند رسول آپ جاتے ہیں تو جائیے، لیکن عورتوں اور بچوں کو نہ لے کر جائیے، کیونکہ عرب کی گرمی اور بڑی شدت کی دھوپ ہے، سختی ہے موسم کی۔ لیکن امام علی مقام امام حسین علیہ السلام جانتے تھے کہ عورتوں اور بچوں کے بغیر کوئی بھی تحریک، کوئی بھی پیغام، کوئی بھی مشن کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ اور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام جانتے تھے کہ میرے بعد یہی خواتین میری تحریک کے ہراول دستے کا کام سر انجام دیں گی۔ اور یہی وجہ ہے کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام جب 10 محرم سن 61 ہجری روز عاشورہ کربلا میں شہید ہو گئے، اس کے بعد انہی مستورات نے
ایک امام سید سجاد تھے مردوں میں، جن کے گلے میں توق خاردار تھا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی، پیروں میں زنجیریں تھیں، اور جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کی سربراہی میں ان عورتوں نے کس طریقے سے کام کیا اور کس طریقے سے کوفہ و شام کے بازاروں کو اور درباروں کو اور زندانوں کی منزلوں کو طے کیا کہ جس کی نظیر تاریخ عالم پیش کرنے سے قاصر ہے۔ میں ایک بچی کا تذکرہ کرنا چاہتی ہوں، وہ بچی جو کہ سکینہ بنت الحسین ہے، جو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے سینے پر سویا کرتی تھی، بلکہ امام علی مقام نے نماز شب کی دعاؤں میں اسے مانگا تھا کہ پروردگار جب کربلا میں وقت امتحان آ جائے تو میں تیری رضا کی خاطر سکینہ کو بھی چھوڑ جاؤں۔ تو حجت خدا ہونے کی حیثیت سے ان کو بچی 4 سال کی عمر جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کی، مگر ان کو معلوم ہے کہ کس طرح سے تبلیغات کا کام سر انجام دیا جاتا ہے، کس طرح سے دین کو آگے بڑھایا جاتا ہے۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جناب سکینہ سلام اللہ علیہ زندان کے دروازے پہ کھڑی ہو جایا کرتی تھی، اور وہ جو بچے سامنے سے زندان کے گزرا کرتے تھے ان کو بلایا کرتی تھی، کہتی تھی آؤ میں تمہیں کربلا کی کہانی سناؤں، میرا بابا مجھ سے کتنا پیار کیا کرتا تھا، میرے چچا عباس مجھے کس طرح سے محبت کیا کرتے تھے، چچا عباس میرے لیے پانی لے کر گئے تھے اور وہ فرات کے کنارے شانے کٹا کر سو گئے، میرا بھیا علی اکبر میرے کتنے ناز اٹھاتا تھا، اس کو ابن انس کی سنا نے شہید کر دیا۔ اچھا، اب یہ بچے جب اپنے گھروں کو جاتے تھے تو وہ تمام واقعات کربلا سنایا کرتے تھے کہ ہم نے دیکھا تھا زندان کے دروازے پر ایک چھوٹی سی بچی تھی۔ لوگوں کو معلوم یہ ہوا کہ اچھا زندان میں عورتیں اور بچے بھی مقید ہیں۔ کربلا کا واقعہ ایسا واقعہ ہے نازیہ کہ جس کے اندر تمام تر اسلامی اصولوں کو پامال کیا گیا۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمۃ العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر جنگ میں عورتوں اور بچوں کو مستثنا قرار دیا گیا ہے، مگر جب سن 7 ہجری میں خیبر فتح ہوا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمان لشکر کو منع کیا کہ خبردار قلعے میں جانا تو ان کے گھروں کی جانب نہ جانا کیونکہ ان کی عورتیں ہوں گی، اور یہاں پر جناب زینب کے خیمے میں آگ لگائی گئی، جناب ام کلثوم کے خیمے میں آگ لگائی گئی، ان کی چادریں چھینی گئیں، اور نہ صرف بلکہ ان کو کربلائے حسین میں 11ویں محرم کو جب اسیر کر کے لے کے چلے تو مقتل کے درمیان سے گزارا گیا۔ یہ ایسے واقعات ہیں کہ جس کی نظیر تاریخ عالم پیش کرنے سے قاصر ہے، مگر ان تمام واقعات نے ان عورتوں کے حوصلے پست نہیں کیے بلکہ ان عورتوں کے حوصلے جوان رہے۔ بالکل جی، بالکل جی۔ ہمارے ساتھ جہان شاہ بھی موجود ہیں، ان سے بھی میں سوال کرتی ہوں۔ واقعہ کربلا تمام امت مسلمہ میں یکجہتی پیدا کرتا ہے اور یہ اس کا ایک ذریعہ ہے، بتائیے گا ذرا۔ جی جزاک اللہ خیر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور یہ واقعہ جو ہے وہ دراصل جو یکجہتی کی بات ہے، ظاہر سی بات ہے یہ جتنے بھی دنیا میں اگر کوئی مسلمان ہے یا کلمہ گو ہے تو ان سبھی کے لیے یہ واقعہ جو ہے وہ بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل، اور اس سے بہت سارے سبق ملتے ہیں اور بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے کہ یہ اس کی وجوہات سے لے کر اس کے اختتام تک اور آج تک اس کا جو مشن ہے اور جو چلتا رہے گا ہمیشہ، وہ یکجہتی کا ہی سبق دیتا ہے۔ مسلمان جو ہیں وہ ایک ہو کر اس غم کو مناتے ہیں، اس تکلیف کو محسوس کرتے ہیں، کیونکہ جس طرح سے آپ نے بھی کہا کہ اسلام میں تو جنگی اصول بھی اس طرح سے بتائے گئے ہیں کہ جس میں کہ جانور تک کو اذیت دینے کے لیے ممانعت فرمائی ہے، جس میں کہ جو ہے وہ نباتات کو بھی توڑنے کے لیے یا ان کو بھی تلف کرنے کے لیے اس کے لیے بھی ممانعت فرمائی ہے۔ تو آپ یہ سوچیں کہ کس طرح سے دین اسلامی کے اصولوں کو پامال کیا گیا ہے، دین اسلامی کے اصولوں کو کس طرح سے پیچھے چھوڑا گیا ہے۔ تو وہ اپنے آپ کو جو لوگ یہ کہتے تھے کہ بھائی مسلمان ہیں لیکن وہ کسی بھی صورت مسلمان کہلانے کے لائق نہیں تھے، اور اسی سے ہی ہم کو یہ ساری سبق ملتا ہے۔ اور آج کے دور میں بھی اگر ہم یہ دیکھیں کہ کتنے بھی تفرقہ ہوں، کتنے بھی چیزیں ہوں، لیکن جب بات کربلا کی آتی ہے، جب بات اہل بیت کی آتی ہے تو جتنے بھی فرقے ہیں وہ سارے ایک اسی بات کے اوپر متحد ہو جاتے ہیں، اور یہ بات ہمارے لیے ایز اے مسلم قابل فخر بھی ہے۔ اور جو لوگ کسی بھی قسم کا کوئی بھی تفریقہ ڈالتے ہیں یا چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر کوئی تفریقہ ڈالتے ہیں تو ان کو بھی اس چیز سے سبق لینا چاہیے کہ وہ مشن کیا تھا، وہ بات کیا تھی، وہ وجہ کیا تھی جس کے لیے امام حسین جو ہے وہ وہاں سے نکلے حجاز سے اور وہ کربلا تک گئے، تو وہ بات کیا تھی، اس بات کے اوپر نظر رکھی جائے کہ اسلام کے جھنڈے کو، اسلام کے علم کو جو ہے وہ سر بلند کرنا تھا۔ یہی مقصد تھا اس وقت بھی اور یہی مقصد ہونا چاہیے آج بھی۔ تو اگر یہ بات سب کے مد نظر ہوگی تو یقیناً بات
जगजहती की ही आएगी, बात एकते की ही आएगी और बात सब एक कलिमतुल्लाह के ऊपर मुत्तहिद होने की ही आएगी यकीनन। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जहां जी आपका कि आपने हमें शो में ज्वाइन किया और हमारे साथ सरबत आपा मौजूद रहेंगी। इसके साथ ही जाएंगे ब्रेक की जानिब। ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं, हमारे साथ ही रहें। जी, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और हमारे साथ है सरवत तस्करी साहिबा जो रिलीजियस स्कॉलर हैं। आज के दिन के हवाले से सरवत आप क्या मैसेज देना चाहेंगी लोगों को? क्योंकि माशरे में हम यही देख रहे होते हैं, अगेन वही वाली बात आती है कि हमें हक़ के लिए डटे रहना है और जमे रहना है। देखिए, इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का अज़ीम पैगाम जो है वो दर हकीकत हक़ परस्ती का पैगाम है। और जो ये अज़ादारी मज़लूम करबला का सिलसिला जारी और सारी है, दर हकीकत मज़लूम की ताकत है अज़ादारी शब्बीर, ज़ालिम से बगावत है अज़ादारी शब्बीर। तो जब ये अज़ादारी मज़लूम करबला होती है और साथ में करबला हुसैन, क्योंकि आज चहलुम का दिन है, लिहाजा मैं अरबईन ने हुसैनी के हवाले से बात करना चाहती हूँ कि जब हम नजफ़ से करबला पैदल चलते हैं, अरबईन वॉक किया करते हैं, या पूरी दुनिया में भी आज चहलुम इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मनाया जा रहा है, तो दर हकीकत ये एक इतना अज़ीम पैगाम है कि जिस अज़ीम पैगाम को इंसानी जहन समझ नहीं सकता है, इसलिए कि इंसान इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो अज़ीम क़ुरबानी है, उस अज़ीम क़ुरबानी को समझने के लिए एक इतनी बालिदगी चाहिए, इतनी फ़िक्र में शऊर चाहिए कि जिसकी बिना पर आज हम देखते हैं बहुत सारे अफराद पढ़े लिखे नहीं भी होते, लेकिन इसके बावजूद वो ज़दारी मज़लूम करबला में शरीक हुआ करते हैं। और न सिर्फ ये कि वो ज़दारी मज़लूम करबला में शरीक हुआ करते हैं, बल्कि वो हक़ के वास्ते खड़े भी हो जाया करते हैं। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो क़ुरबानी का अज़ीम आफाकी पैगाम है वो यही कि मज़लूम का साथ देना है और जालिम के ख़िलाफ़ रहना है। और जब मज़लूम का साथ मैं अगर आपके पास वक्त की गुंजाइश हो तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि जब ना हिंदुस्तान था ना पाकिस्तान था, बल्कि पूरी की पूरी एक मुमलिकत थी और ईस्ट इंडिया कंपनी की हुकूमत थी, तो महात्मा गांधी ने जब अंग्रेज़ हुकूमत से अलहदगी के लिए एक एजिटेशन, एक तहरीक का आगाज़ किया, तो महात्मा गांधी ने 72 सोल्जर्स लिए। अब लोगों ने कहा कि ताज बरतानिया का सूरज कभी गुरूब नहीं होता है और इतनी बड़ी एम्पायर से लड़ने के लिए इतनी कम आपने आर्मी क्यों बनाई? तो महात्मा गांधी जो कि बुत परस्त हैं, बुत शिकन नहीं है, वो कहते हैं कि मैंने अदद की क़िल्लत को नहीं देखो, अदद की निस्बत को देखो। इमाम अली मकाम जिस वक्त यजीद से लड़ने के लिए गए थे तो उन्होंने सिर्फ 72 सिपाही अपने साथ लिए थे। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो अज़ीम क़ुरबानी है मक़तले करबला में, मैं वजह तौर से कह सकती हूँ कि 1400 बरस गुजर गए, मगर इसके बावजूद औरतें हैं, मर्द हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, वो तमाम के तमाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अज़ीम क़ुरबानी को समझ भी रहे हैं। और आज के इस दौर में जबकि मैं जवानों के, लड़कों, बच्चों के हवाले से ज़रूर बात करना चाहूँगी, इसलिए कि दीगर अदियान आलम का जब हम जायज़ा लेते हैं तो ईसाई मज़हब में बेचारे बड़े परेशान हैं, इसलिए कि उनके चर्चेज़ में चंद बूढ़े बैठकर बेरस्म बेरूह इबादत किया करते हैं और उनका यूथ यानी उनका नौजवान जो है वो उनकी इबादत गाहों से दूर है। आज हिंदुओं के मंदिर वीरान हैं, आज सिखों के गुरुद्वारे वीरान हैं, लेकिन हुसैनी मजलिस में बच्चा भी मौजूद है, बड़ा भी मौजूद है, नौजवान भी मौजूद है, औरतें भी मौजूद हैं, लड़कियां भी मौजूद हैं और बहुत सारे ऐसे लोग जिनका दीन से, मज़हब से कोई वास्ता नहीं होता है, लेकिन वो हुसैनी ज़रूर होते हैं और हुसैन इब्ने अली के पैगाम पर अपनी जान को निसार कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सरवत आपका, आपके शो में हमारी तशरीफ़ लाई हैं। और नाज़रीन, हम यहाँ से आपसे इजाज़त लेंगे, लेकिन जाते जाते हम चाहेंगे कि फ़रहा में खूबसूरत सा कलाम कोई सुना दें। जी। आज भी
زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین، تیرا چہرہ تیری آنکھیں بھول کب پائی حسین، چلتے نا کے سے گرایا، خود کو جلتی ریت پر گھٹنیوں کے بل میں تیری لاش تک آئی حسین، گھٹنیوں کے بل میں تیری لاش تک آئی حسین، کون تاجو مرنے والوں میں نہیں تھا خوبرو، بھولنے بیٹھی تو کس کس کی نا یاد آئی حسین، بھولنے بیٹھے تو کس کس کی نا یاد آئی حسین۔